السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل آل ان ون۔ آج ہم سیکنڈ اسکول آف تھاٹ پہ ڈسکشن کریں گے جس کا نام ہے فنکشنلزم۔ فنکشنلزم کے بانی ولیم جیمس کو کہا جاتا ہے، جو کہ 1842 سے 1910 تک ہیں۔ اس کے علاوہ جان ڈیوی والٹن، ڈاروین، ہال، اینجل ہاروی کار اور کیٹل اور ووڈ جیسے نام بھی اس میں نمایاں ہیں۔ فنکشنلزم میں بیسیکلی شعور کے وظائف کا مطالعہ کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ اس اسکول آف تھاٹ میں شعور کی ساخت کے بجائے اس کے وظائف کا بھی مطالعہ کیا گیا تھا۔ جیسے اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچرز دیکھتے تھے، فنکشنلزم میں یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ when the new جرمن سائیکالوجی آف وانٹ واز انٹروڈیوسز، اسی وقت پہ ہی ولیم جیمس نے اپنے فنکشنلزم پہ کام شروع کر لیا تھا۔ فنکشنلزم ایکسپلین کرتی ہے مینٹل پروسیسز کو ریدر دین مینٹل کنٹینٹس اینڈ ایلیمنٹ آف دا کانشیسنیس۔ فنکشنلسٹ جاننا چاہتے تھے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، مائنڈ آپ کا کیسے کام کرتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو کام کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ناٹ سمپلی دا کنٹینٹ اینڈ اسٹرکچر آل انوالوڈ ان مینٹل پروسیسز، ہاؤ برین ورکس، ہاؤ برین تھنکس، ہاؤ برین پروسیس۔ یہ فنکشنلزم کا مین پروسیس تھا، جبکہ اسٹرکچرلزم میں بس اسٹرکچر کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ In other words, the school of psychology that emphasized the use of function rather than mind and element، اس بات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ فنکشنلزم heavily influenced تھا چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشنری سے، جو تھیوری اس بات کو سجیسٹ کرتی تھی کہ سروائیول ٹو دا فٹسٹ ہے۔ اب یہاں پہ فٹسٹ ہیلتھ کو ریور نہیں کیا گیا بلکہ لارج نمبر آف اسپرنگس کو کہا گیا ہے۔ فرانسس گیلٹن ورک آن دا امپورٹنس آف ہیریڈیٹی جینیس، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انویسٹیگیٹ کیا تھا افیکٹ آف دا بلڈ پہ ٹرانسفارمنگ امنگ ریبرس ٹو ڈیٹرمن ویدر ٹو ایکوائر کریکٹرسٹکس ٹو بی انہیریٹڈ۔ ان کو یہ نتیجہ ملا تھا کہ ہیریڈیٹی ہی رسپانسبل ہے فار دا ڈسٹریبیوشن آف جینیس۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایک مین اینڈ وومن آف سلیکٹڈ ٹیلنٹ واز سلیکٹڈ، جنریشن آفٹر جنریشن highly gifted race would be a result۔ Functionalism was founded by William James. According to him, useful knowledge of psychology would come from a study of behavior as well as conscious کے ساتھ ساتھ behavior کی study بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پہ emphasize کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ mind must have some function and have survived۔ ان کی عملی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب تک کسی چیز کو ٹیسٹ نہ کیا جائے اس کا نتیجہ نہیں دیا جا سکتا، وہ ویلڈ نہیں ہوگا، ریلائبل نہیں ہوگا۔ لیٹر آن دا بیسس آف فنکشنلزم بیہیویئر پرسپیکٹو ڈیولپ ہوا تھا اور اسٹرکچرلزم جو تھا وہ لیڈ کر گیا تھا سائیکو انالیسس کو۔ جیمز رولنڈ نے ڈفرینس بٹوین اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کو بتاتے ہوئے بولا تھا کہ اسٹرکچرلزم ڈیل کرتا ہے وٹ اینڈ وائی سے، جبکہ اس کے برعکس فنکشنل سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے ہاؤ اینڈ وائی۔ جب ہم بیہیویئر اور کانشیس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یوزفل انفارمیشن دے گا۔ اسٹرکچرلزم میں یہ نقطہ نظر بھی بہت ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں فنکشنلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو فنکشنلزم ایک سائیکالوجیکل فلسفی ہے جو ڈسکرائب کرتی ہے مائنڈ کو ایز اے فنکشن ٹول، اور یہی فنکشن ٹول ہمیں الاؤ کرتا ہے اڈیپٹ کرنے میں اپنی انوائرمنٹ میں، اپنے روزمرہ کی کام کرنے میں۔ اینڈ ہم اس کے کرٹیسزم پہ بات کریں گے۔ اٹ ڈز ناٹ سگنیفیکنٹلی ایکسپلین دا ڈفرینس ان انکم امنگ آل پروفیشن۔ یہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے ان ایکویلٹیز لائک ریس اینڈ جینڈر پہ، جیسے کہ ہم نے گالٹر کی تھیوری میں پڑھا تھا جو انہوں نے پرپوز کی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے بہت ساری اسٹیریفیکیشن تھی جو کہ نیگیٹیولی تھی۔ ان ڈزنٹ اکر all of its benefit. It does not incorporate analysis of global stratification۔ فنکشنلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیہیویئرزم آیا تھا جس کو ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ ٹل دین